السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تو میں آج حضرت سے یہ پوچھوں گا کہ اسلام پہ اب کیا کیا جائے کہ حقیقت میں صحیح اسلام پہ کام ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہو۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، اس پر کیسے عمل ہو، حق کیسے لوگوں تک پہنچے۔ بالکل، تو اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ غور کیجئے، آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کرنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک، جب ان کی اتباع کرنی ہے تو آپ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، بالکل آپ کا مدینہ منورہ جب تشریف لانا ہوا تو ایسے وقت میں جو تنازع تھے، جو جھگڑا تھا، وہ قبیلے کا تھا۔ ہاں، قبیلے کا جھگڑا تھا، قبیلوں کا جھگڑا تھا، ذات پات کا جھگڑا تھا، اونچ نیچ کا جھگڑا تھا، یہ برادری وہ برادری، یہ قبیلہ وہ قبیلہ۔ تو آج قبیلہ نہیں ہے جی لیکن مکتبہ فکر تو ہے، بالکل، بات وہیں پہ آ گئی، وہیں آگے۔ انداز بدل گیا بھلے، ہاں لیکن ہے وہی۔ جی، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کا پہلے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سارے قبیلے والوں کو ایک جگہ کیا، اور سارے قبیلے والوں کو ایک جگہ کرنے کے بعد آپ نے اخوت قائم کرائی، بالکل بے شک، نہ صرف قبیلے والوں کی بلکہ انصار اور مہاجرین، جی مکہ سے آنے والے مہاجرین، مدینہ میں رہنے والے انصار، دونوں کے درمیان اخوت کرائی، بھائی چارہ۔ بھائی چارہ قائم کریں۔ اخوت مانے سگا بھائی، یعنی ایمانی بھائی ہے، سگا بھائی سے بھی زیادہ، اپنے بھائی سے بھی زیادہ ان کو لوگوں نے ہمدردی دی، بالکل، انسان نے ہمدردی دی مہاجرین کو۔ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کیا کہ اپنی دولت میں سے آدھی دولت دے دی۔ بالکل بے شک، 2 گھر تھا تو 1 گھر دے دیا، زمین جائیداد میں حصہ دیا، پیسے تھے اس میں سے آدھے دے دیے۔ تو بھائی چارہ کا مطلب نہیں تم میرا بھائی میں تیرا بھائی، ہاں ہو گیا پھر بعد میں بھائی نہیں۔ بھائی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تڑپتا بلکتا بھوکا نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتے۔ ناکام نہیں دیکھ سکتا۔ تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم سبوں کو، خان پٹھان شیخ انصاری، یہ سب کو ختم کر کے قادری چشتی اشرفی یہ وہ ان ساری چیزوں کو برطرف کر کے ہمیں سب سے پہلے محبت قائم کرنی۔ بالکل، چشتی ہے میرا بھائی ہے، اشرفی ہے میرا بھائی ہے، قادری ہے میرا بھائی ہے، رضوی ہے میرا بھائی ہے، مداری ہے میرا بھائی ہے، خان ہے میرا بھائی ہے، شیخ ہے میرا بھائی ہے۔ اخوت جی بالکل، دل میں یہ نہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ہے، نہیں، آپ ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ آپ بھائی چارہ قائم کریں، جو اخوت سرکار دو عالم نے قائم کی۔ جب اخوت قائم ہو گئی تو اب سارے لوگ مل کر یہ دیکھو کہ ہم میں کا کون سا بھائی پریشان حال ہے، کوئی غربت میں ہے تو مدد کرو، بے شک، پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی دور کرو، شادی بیاہ کے مسئلے ہیں تو اس میں ہاتھ بٹاؤ، ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھاڑے پہ رہتا ہے تو آپ کا 2 مکان ہے، 2 مکان بھائی اس وقت تک آپ میرے مکان میں رہیے جب تک آپ کا انتظام نہیں ہوتا۔ بالکل، آپ بھاڑا کیوں بھر رہے ہو؟ آپ رہو، اور اس میں کا جو پیسہ بچے گا آپ ایک مکان خرید لو، کچھ دن بعد آپ کا بھی گھر ہو جائے گا۔ بالکل، تو سب سے پہلے اگر اسلام پہ عمل کرنا ہی چاہتے ہیں تو بھائی چارہ قائم کیجیے نا، بالکل بے شک، اخوت قائم کیجیے۔ اور اخوت یہی درس دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھیں، ایک دوسرے کے لیے آپ کے دل میں غم ہو، درد ہو، اور پھر اپنے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی بنیں۔ جب یہ چیز قائم ہو جائے گی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر کم سے کم عمل ہو جائے گا۔ بالکل بے شک، جب ایک سنت پر آپ عمل کرنے لگیں گے تو آگے بھائی چارہ کے بعد آپ کا دماغ چلے گا کہ اب ہماری عبادات، ہمارے سماج میں ہم لوگ کس طرح رہتے ہیں، مساجد کا معاملہ، سمجھے، درگاہوں کا مسئلہ، میلاد کا مسئلہ، جلسہ جلوس کا مسئلہ، جو بھی ہے اسلام میں، جو بھی آپ رسومات کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی ہے۔
مگر اسلام سب سے پہلا درس دیتا ہے اخوت کا، بھائی چارہ کا. یہ قائم کر لیجئے، آپ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی قائم کر لیجئے. یقیناً میرا جو قول ہے کہ وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا کہ آپ سب کے اندر جب محبت پیدا ہو جائے گی تو حق اسلام خود بخود سامنے آ جائے گا. بالکل بے شک، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ مومن بھائیوں کے لیے پسند کریں. تو یہ چیزیں اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب محبت قائم ہو، کیونکہ ہم اپنے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی تو بہتر سمجھنا پڑے گا، تب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری بات حضرت نے بتائی وہ ہے محبت. اور میں محبت پہ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں ناظرین کرام کہ محبت ہی ایک ماتر صرف الفاظ میں اس کو سیمت نہ رکھیں بلکہ عمل میں لائیں، کیونکہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. یہاں تک کہ صرف انسان ہی نہیں، اگر آپ جانوروں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئیں گے تو وہ بھی آپ کے آگے پیچھے دم ہلانے کو تیار ہیں، وہ بھی آپ کی بھاشائیں سمجھتے ہیں، وہ بھی آپ کے اشاروں پہ چلنے لگتے ہیں. تو محبت ہی کو عام کریں. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے محبت جو حضرت نے آپ کو بتایا کہ محبت کو عام کریں اور اسی پہ عمل کریں، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچیں گے اور یقیناً پھر صحیح اور سچا اسلام سب تک پہنچیں گے اور پھر کبھی کسی بھی طرح کے تنازع وغیرہ نہیں ہوں گے. اور ہر کوئی پھر جو بولتے ہیں نا کہ اسلام برابری کا درس دیتا ہے، برابری کا حق دیتا ہے، تو یہ برابری کا درس اور حق اسی وقت ہوگا جب لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے، محبت کو عام کریں گے.